رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین 5 راتوں میں کسی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے، رد نہیں فرماتا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کی چاند طلوع ہوتے ہوئے رجب کی پہلی رات، ماہ رجب شریف کا چاند طلوع ہو جائے اس کی پہلی رات کو تم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ رب العالمین سے اپنے حاجات طلب کرو، اللہ رب العالمین سے مغفرت چاہو، رب ذوالجلال تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، رد نہیں فرماتا۔ دوسری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری رات نصف شعبان کی رات ہے، 15ویں شعبان کی رات جو دعا اللہ رب العالمین سے مانگو گے، جو حاجتیں اللہ رب العالمین سے طلب کرو گے، رب ذوالجلال تمہاری حاجتیں تمہیں عطا فرمائے گا اور رب ذوالجلال تمہارے دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ 15ویں شعبان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعاؤں کے قبولیت کی رات قرار دیا ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شعب الایمان کے اندر ان تمام احادیث کو صحیح سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری رات جمعے کی ہے، جمعے کی رات بھی رب ذوالجلال تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، رد نہیں فرماتا۔ لہٰذا جمعے کی رات بھی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنی حاجات طلب کرو، رب ذوالجلال سے بخشش چاہو، اللہ رب العالمین تمہاری حاجات پوری فرمائے گا، رب ذوالجلال تمہیں بخش فرمائے گا۔ چوتھی رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الفطر کی رات ہے۔ جیسے چاند طلوع ہوتا ہے، رمضان شریف کا مہینہ ہم سے رخصت ہوتا ہے، شوال کا مہینہ داخل ہوتا ہے، شوال کے مہینہ داخل ہوتے ہی رب ذوالجلال رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو رات گزر گئی ہے یہ پٹاخے والی رات نہیں ہے، یہ بڑے بڑے ساؤنڈ میں گانا چلانے والی رات نہیں ہے، یہ روڈوں پر رقص کرنے والی رات نہیں ہے، یہ شراب نوشی کرنے والی رات نہیں ہے، یہ عیاشی بدماشی کرنے والی رات نہیں ہے، یہ فضول دوڑ دھوپ کا نام نہیں ہے۔ اس رات کو جب رمضان شریف آپ کو الوداع کہے اور رب ذوالجلال تمہیں اگلے دن عید نصیب فرمائے، اس رات رب ذوالجلال کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ آج اپنے ان تمام فضولیات کو چھوڑ کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر رب ذوالجلال سے اس کی رحمت مانگو، رب ذوالجلال سے مغفرت مانگو، رب ذوالجلال سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، رب ذوالجلال سے اللہ رب العالمین کا رزق مانگو، رب ذوالجلال سے رب کی نعمتیں مانگو تاکہ رب ذوالجلال تمہیں عطا فرمائے۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگان دین نے، آج سے چند صدیاں پہلے مسلمانوں نے ان راتوں کو بڑی بہترین طریقے سے منایا کرتے تھے، عبادت، ذکر و اذکار، درود و سلام کے ذریعے منایا کرتے تھے اور بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ نماز عید الفطر ادا کرنے کے لیے وہ عیدگاہ کی طرف چلا جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں ہمارے سابقہ طریقہ کار نصیب فرمائے، چونکہ آج جدید دور ہے، ہر طرح کے معاملات میں ہم الجھے ہوئے ہیں، ہر طرح کے فضولیات میں ہم نے اپنا قیمتی وقت ضائع کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں ان فضولیات سے نجات عطا فرمائے اور اپنی طرف توجہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 5ویں رات عید الاضحیٰ کی رات ہے۔ عید الاضحیٰ کی رات بھی اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ توبہ قبول فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے بندوں کو وہ کچھ عطا فرما دیتا ہے جو بندے اللہ رب العالمین سے طلب کرتے ہیں۔ یہ 5 راتوں کی خصوصیت کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔